ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله كفى وصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدر وقار حکم صاحبان اور اساتذہ کرام اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور ہم نشینان بس، آج کے اس سالانہ تقریری انعامی مقابلے میں میرا موضوع خطابت ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر: تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ حضرات گرامی، جب ہم قوموں کی ترقی و تنزلی، نشیب و فراز اور عروج و زوال کی تاریخ پر تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف سلاطین و امراء کی فلک بوس محلات و قصور ہیں تو دوسری طرف سرماؤں اور سیتے سالاروں کی جنگی سازوں پر کئی حکماء و فلسفہ کی ٹولی ہے تو کئی فاتحین عالم کی پرجلال صفیں۔ جہاں شعراء کی بزمیں رنگین ہیں وہیں دولت مندوں کی نرم گلتیاں اور تھنتھنا کی تجوریاں ہیں۔ غرب کے نمرود و فرعون اور ابو جہل و ابو لہب سے لے کر قارون تک جگہ ملا نمائدہ فراعنہ کاسرہ اور قیاسرہ کی ایک لمبی تاریخ ملتی ہے جن کے بارے میں دنیا نے یقین کر لیا تھا ان کا عروج لا زوال ہے، ان کے ابتدا کو چاہے نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب نشہ حکمرانی نے انہیں مدہوش و بدمست کر دیا اور ان کے ذہن و دماغ کو معوف کر دیا، جس کی وجہ سے احساس عمل کے ساتھ ان سے احساس ضیاء بھی جاتا رہا اور خدا سے سرکشی و بغاوت ان کا شیعہ بن گیا، اس کی جرأت سست اور ہمت پست ہو گئی، ان کا شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ طاقت و سطوت صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے بابام کے دور اعلان کر دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم نشینان بس اگر آج ہم اپنے دید و پیش کا جائزہ لیں اور اپنی قوم پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ کئی قوت فکر مفقود ہے تو کئی احساس عمل کی چنگاری سب پڑ چکی ہے، کئی بے حسی و بے فکری کا دور دورہ ہے تو کئی بدعملی و بدکرداری کا راج و رواج ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو کبھی حاکم تھی آج محکوم ہے، جو کبھی آزاد تھی آج غلام ہے، جس کو کبھی سروں پر بٹھایا جاتا تھا آج اسے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے، جس کے عمل کو کبھی باعث برکت خیال کیا جاتا تھا آج اس کے وجود کو باعث لعنت تصور کیا جا رہا ہے، جس کے سر پر عزت و عظمت کا تاج تھا آج بے تاج ہے، جس کی شرافت و سعادت پر اقوام عالم فخر کرتی تھی آج وہ اس پر مذاق اڑا رہی ہے اور اس کے خلاف بہتان تراشی اور فتنہ پردازی کر رہی ہے اور ہر دن نئے مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گرد و تھار جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ حضرات گرامی، ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ ایک عظیم انقلاب کیسے برپا ہو گیا، زمین باوجود اپنی تمام تر وسعت و فراخی کے اس پر اس قدر تنگ کیوں ہو گئی؟ ترقی و اقبال کے بام عروج سے ادبار و پستی کے قاہر مسجد میں وہ کیوں اور کیسے گر پڑی؟ اس لیے کہ عزت و عظمت، شرافت و بزرگی، فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی کا وعدہ صرف کامل مومن کے لیے ہے جو ایمان و یقین اور عمل صالح کے پیکر ہوں گے۔ چنانچہ ایک شاعر ربانی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرات گرامی، اسی راہ سربستہ سے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس طرح مقام کی شاعری فرمائی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہمخوار ہوئے تعلیم قرآن ہو کر۔ حضرات، قوموں کی تاریخ عزیمت و استقامت، عزم مسلمان، صداقت و عدالت، شجاعت و جوانمردی اور جذبہ اصرار و قربانی، حسن اخلاق و تجارت سے تشکیل پاتی ہے۔ جو لوگ ان کمالات سے جس قدر آراستہ ہوتے ہیں وہ اس قدر سر بلند اور تاریخ کی آواز پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکتے ہیں۔ لہٰذا میں
اگر تمہارا ایمان، تمہارا یقین، تمہارا اعتماد اور تمہاری نظر خدائے جلال پر ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت غرقاب نہیں کر سکتی، تمہیں دنیا کی تلاقم خیز موجے متزلزل نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم نشینان بس اگر آج بھی ہمارے اندر صدق صدیقی، عادل فاروقی، سخاوت عثمانی، شجاعت حیدری، جذبہ حسینی، جرأت حسینی، جذبہ خالدی، روح بلالی اور پھر اعتماد اللہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول پیدا ہو جائے تو دنیا کی باطل طاقتیں اور ان کی تلاقم خیز موجے اور زمانے کے نشے